ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن خير من استأجرت القوي الأمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما گرامی قدر سامعین و سامعات، ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج یکم مئی ہے اور یکم مئی کو عالمی طور پر لیبر ڈے یا مزدوروں کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے ایام ہوتے ہیں ان کو ایک خاص مقصد کے تحت مقرر کیا جاتا ہے، ایک یاد دہانی کے طور پر، ایک پیغام دینے کے لیے، کسی نوعیت کا احساس دلانے کے لیے۔ تو اگر کوئی ایسا دن ہو جو شرعی نقطہ نظر سے شریعت کے مخالف نہ ہو، اس کو ڈسکس کرنا، اس کے طور پر یاد دہانی کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اسی نوعیت سے چند باتیں مزدوروں کے حوالے سے، مزدوری کے حوالے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ عربی کے اندر مزدور کو کہتے ہیں الاجیر، اجیر، اور جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا ہو اس کو مؤجر کہتے ہیں۔ اجیر کو، مزدور کو مستاجر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو مزدوری والا کام ہوتا ہے اس کو الاجارہ کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ احادیث کی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر مکمل ایک باب ہے، مکمل چیپٹر ہے کتاب الاجارہ، اس کے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو اجارہ ہوتا ہے، اجارہ کہتے کسے ہیں اور اس کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اجارہ کہتے ہیں کہ کسی منفعت کے عوض، کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اس کے عوض میں کوئی چیز دینا یا لینا۔ آپ کسی سے کوئی فائدہ لے رہے ہیں اور بدلے میں اس کو کوئی قیمت دے، اس کو مزدوری کہتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ یہ عقد ہے، باقاعدہ ایک عقد، معاہدہ ہے۔ جس طرح کسی سے خرید و فروخت کی جاتی ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، اور کتاب المعاملات کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ یعنی جو انسان ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرتا ہے تو عقد کی ایک صورت اجارہ بھی ہے۔ کسی سے آپ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس فائدہ کے بدلے کے اندر اس کو کچھ دیتے ہیں، اس کو الاجارہ کہتے ہیں۔ اور اس کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے، مزدور صرف وہ نہیں ہے کہ جو اینٹیں اٹھاتا ہے یا جو مستری کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یہ صرف مزدور نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو چیز مشہور ہو چکی ہے کہ جو بالکل چھوٹا کام کرتا ہو، جو محنت مشقت والا کام، خون پسینے والا کام کرتا ہو، وہ صرف وہی مزدور ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اجارہ کی اصطلاح جو شریعت کے اندر ہے، اس کی روح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈاکٹر جس کے پاس آپ علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی مزدور ہے، وہ آپ سے مزدوری لے رہا ہے۔ ایک وکیل کے پاس اپنا کیس لے کر جاتے ہیں، وہ وکالت کرتا ہے، آپ کے کیس کو آگے پیش کرتا ہے، اس پر جو چارج لیتا ہے
وہ مزدوری ہے، اس اعتبار سے وہ بھی شرعی اصطلاح کے اندر وہ بھی مستاجر ہے، آپ کا وہ مزدور ہے۔ ایک نائی کے پاس آپ بال کٹوانے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنی بال کاٹنے پر مزدوری لیتا ہے، قیمت لیتا ہے، وہ بھی مزدور ہے۔ اس اعتبار سے جو بھی آپ کسی سے منفعت اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ اس کو کچھ قیمت دیتے ہیں، وہ قیمت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، تو اصل میں یہ الاجارہ ہے۔ ایک مکان آپ نے کرائے پہ دیا ہے، وہ کرائے کا مکان، وہ اس کے اندر ایک فائدہ اٹھاتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے بدلے کے اندر آپ کو کرایہ دیتا ہے، یہ بھی ایک اجارہ ہے، اجارہ ہی کی ایک قسم ہے۔ تو اجارہ کا مفہوم ذرا وسیع ہے، ہر اعتبار سے کوئی مستاجر یعنی اجیر ہو، مزدور ہو یا مؤجر ہو، اس کے حقوق، اس کے معاملات شریعت کے اندر متعین ہیں۔ کس چیز پر اجارہ کیا جا سکتا ہے، کس چیز پر اجارہ نہیں کیا جا سکتا، اجارہ کے اندر شروط کیا ہیں، قیود کیا ہیں، ساری تفاصیل موجود ہیں۔ لیکن یہاں مقصود اجارہ کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، یہاں مقصود یہ ہے کہ دونوں طرف سے، اجیر کی طرف سے بھی اور مؤجر کی طرف سے بھی، مزدور کی طرف سے بھی، مزدور چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے وہ اینٹیں اٹھانے والا، پتھر توڑنے والا شخص، محنت مشقت کرنے والا شخص ہو، کوئی بھی اجیر ہو، اگر وہ ظلم کرے، وہ اپنے اس عقد کے اندر دو نمبری کرے، وہ بھی غلط ہے، شریعت نے اس کو بھی لگام دی۔ اور جو کام لینے والا ہے، جو قیمت دینے والا ہے، چاہے وہ پیشنٹ کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ موکل کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ ایک جو ہے وہ عمارت تعمیر کرنے والا، تعمیر کروانے والا مالک کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹھیکیدار کی صورت کے اندر ہو، کوئی بھی مؤجر جو ہے جس نے کسی کو مزدوری پہ رکھا ہوا ہے، اس کو بھی شریعت نے لگام ڈالی ہے کہ تم نے بھی ظلم نہیں ڈھانا، تم نے بھی زیادتی نہیں کرنی اور دوسروں نے بھی زیادتی نہیں کرنی، اس کے بھی حقوق ہیں اور اس کے بھی حقوق ہیں، یہ متعین ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نے جس طرح پہلے وضاحت اسی لیے کی ہے کہ کسی بھی کام کو، کسی مزدور کو حقیر جاننا، سب سے پہلا اس کی عزت نفس کے اندر حملہ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو پہلے اپنی ذہن کے اندر حقیر جاننا کہ یہ تو مزدور ہے، جو ہمارے نزدیک مزدور ہے۔ شریعت کی نظر میں تو ہر وہ بندہ مزدور ہے کہ جو اپنا عوض لیتا ہے اور فائدہ دیتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ سارے مزدور ہیں۔ جو بھی عقد اجارہ کرتا ہے اور اس سے فائدہ دیتا ہے اور اپنی قیمت لے لیتا ہے، وہ مزدور ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے مزدوری کا، اس کو حقیر جاننا، سب سے پہلا اس کے حق کو طلب کرنا، یہ ہے۔ پہلے تو ہم نے اپنی سوچ کو درست کرنا ہے کہ جو شخص محنت اور مشقت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا عوض لیتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی حقیر نہیں ہے۔ اس کی حقارت کی وجہ یہ نہیں، کسی کے کام کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہاں اگر وہ شخص اللہ کی نظر میں حقیر ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق حقیر ہے، تو واقعتاً حقیر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی یہاں عزت اور اکرام کا جو درجہ ہے وہ متعین ہوتا ہے تقویٰ کی بنیاد پر۔ ایک اجیر، ایک مزدور، پتھر توڑنے والا شخص اگر اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اپنے مؤجر کی جو مزدوری ہے اس کو حلال کرتا ہے، صحیح معنوں کے اندر کام کرتا ہے، کائنات میں اس سے زیادہ افضل آدمی ہو نہیں سکتا۔ اور کیوں نہ ہو، پھر اس میں ایک اعتبار سے، شرعی اعتبار سے قدغن انبیاء پر بھی آتی ہے۔ یہ مزدوری والا کام جس کو ہمارے ہاں مزدوری سمجھا جاتا ہے، یہ کام انبیاء نے بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چروائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں فلاں قبیلے کی بکریاں فلاں چیز کے عوض چروایا کرتا تھا، تو وہ بھی مزدوری ہے۔ بکریاں چرانا کسی کے عوض پر، یہ مزدوری ہے، اور یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ عادی سنت ہے پیغمبروں کی۔ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قدغن لگانا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سورۃ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ جب وہ مدین کے اندر آئے، تشریف لائے، دو عورتیں، ان کی بکریوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلایا، وہ چلی گئیں، گھر جا کے اپنے بابا کو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ، میں ان کی اجرت دینا چاہتا ہوں۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اس کے ساتھ احسان والا سلوک کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاتون کہتی ہے ان کے بارے میں کہ یا ابت استاجرہ، اے ابا جان ان کو مزدور رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین،
کیونکہ اچھا جو اجیر ہوتا ہے، اچھا جو مزدور ہوتا ہے، اس کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں. اور میرے بھائیو، جب بھی کسی کے ساتھ آپ اس طرح کا لین دین والا معاملہ کریں، دو خوبیاں اس کے اندر دیکھا کریں، القوی ہو، الامین. اگر القوی ہوگا، الامین ہوگا، تو آپ کو اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. قوی کسے کہتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اس کام کے اندر وہ قابل ہو، اس کام کو جانتا ہو، اناڑی نہ ہو، یعنی اس کے پاس مہارت ہو. یہ جو قوت ہے، یہ صرف جسم کی قوت نہیں ہے، بلکہ یہ قوت اس کے ہنر کی قوت بھی ہے. اپنے کام کے اندر مخلص ہو، اپنے کام کے اندر ماہر ہو. تو پہلا ہے القوی، دوسرا الامین، امانت دار بھی ہو، آپ کے کام کو ضائع کرنے والا نہ ہو، آپ کے وقت کو ضائع کرنے والا نہ ہو، آپ کے جو آپ نے سامان اس کو دیا اس کو ضائع کرنے والا نہ ہو، اپنی محنت کو بچانے کے لیے وہ آپ کی چیز کو ضائع کر دے. آپ جانتے ہیں مزدور کس طرح کرتے ہیں؟ دو نمبری مزدور بھی کرتے ہیں. جس طرح مالک دو نمبری کرتا ہے تو مزدور بھی کرتے ہیں، کہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے مالک کے پیسے کو بھی بچانا ہے، اس کے سامان کو بھی بچانا ہے. اپنی محنت کو بچانے کے لیے، اپنی محنت سے وہ ہاتھ کھینچنے کے لیے وہ اس کی چیز کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. تو الامین ہو. تو فرمایا کہ اے ابا جان، آپ موسیٰ علیہ السلام کو مزدور رکھ لیں. انہوں نے رکھا، اور ساتھ مزدوری کیا دی؟ کہا کہ ایک بیٹی کے ساتھ میں آپ کی شادی کر دیتا ہوں، اس کی یہ آپ کو مزدوری دی جا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں آپ نے میرا کام کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے اتنے عرصے تک، اتنے سال تک، 8 حجج، 8 سال تک آپ نے میرے بکریاں چروانی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کو اہل علم نے کتاب الاجارہ کے اندر اجارہ کی مشروعیت پر دلیل بنایا، اجارہ کی مشروعیت پر دلیل بنایا. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں، یعنی اجارہ کی مشروعیت، اجارہ جو عقد ہوتا ہے اس کے معاملات کے اندر اس آیت کو باقاعدہ دلیل بنایا گیا. تو انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے ذہن سے یہ نکالنا ہے کہ جو اجرت ہوتی ہے، اجرت پر کام کرنا جو ہوتا ہے، یہ کوئی حقارت امیز کام ہے، بالکل بھی نہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی نوعیت کے ساتھ اجیر ہے. اور اس میں ایک اصولی موقف یاد رکھیں، جس کو اجارہ جس کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کو ایک مزدوری کے طور پر رکھا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھے لیول کا بندہ ہو، چاہے وہ لو لیول کا بندہ ہو، جس کو بھی جس کام کے لیے اجرت دی جا رہی ہے اس کے اندر وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. اور ایک اصول ہے شریعت کا، یہ ایک اصولی روایات کچھ ہوتی ہیں، اصولی احادیث ہوتی ہیں جس میں شریعت کے اصول بیان کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی نوعیت سے وہ ذمہ دار ہے، چاہے وہ مالک کی حیثیت سے ذمہ دار ہے، چاہے مزدور کی حیثیت سے ذمہ دار ہے. ہر اعتبار سے ہر بندہ ذمہ دار ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت والے دن باس پرس ہوگی. پوچھا جائے گا تم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کیا کہ نہیں کیا. اللہ رب نے فرمایا کہ آپ امانتوں کو ان کے مالکوں کے ہاں سپرد کر دو. اب یہ بھی ایک امانت ہے. آپ کو کسی کام کی ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو کما حقوق نبھانا ہے، کما حقوق نبھانا. تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑا ہی محتاط انداز میں بیان کیا کہ بہت احتیاط طلب یہ معاملہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کمائی جس سے انسان قیمت حاصل کرتا ہے، سب سے بہترین کمائی ہے من عمل یدیہ، اس سے بہتر کمائی کوئی نہیں ہے. ہاتھ کی جو کمائی ہے، ہاتھ کی محنت اور مشقت سے جو کام کیا جاتا ہے، اس سے بہتر کمائی کوئی نہیں. صحیح بخاری کے اندر. اور آپ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ان نبی اللہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یعمل بیدہ، کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے. تو اگر کوئی شخص اول فرصت کسی مزدور کو جو ہمارے ہاں مزدور ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ لیں کہ وہ یہ کام وہ بھی کرتے تھے. وہ لوہا کوٹتے تھے. ہمارے ہاں لوہار کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کتنا حقارت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے. برا آدمی چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ وکیل ہو،
چاہے مزدور لوہار ہو، جو برا ہے وہ برا ہے، لیکن اگر وہ اچھا کام کرتا ہے، محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بہترین مزدور وہ ہے جو شخص اپنے مؤجر کا کام بھی اچھے طریقے سے کرے اور اپنے آقا، اپنے رب کا کام بھی اچھے طریقے سے کرے، حقیقی مالک کا کام بھی اچھے طریقے سے کرے۔ رجال لا تلہیہم، کچھ لوگ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تجارتیں، ان کے لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے۔ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے ہاں مزدور اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ بھاگتے ہیں جی ہم تو کام کرتے ہیں، ہم نماز کس طرح پڑھیں۔ اور بعض مؤجرین کی طرف سے بھی ان کو برائی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، ان کو نماز کا وقت نہیں دیا جاتا۔ عام طور پہ 2 نمازیں ان کے اس کام کے اندر آتی ہیں، ظہر اور عصر ان کے کام کے اندر آتی ہیں، ان کو وقت دینا چاہیے۔ 15 منٹ کے اندر آپ نماز پڑھ لیں، 15 منٹ کے آپ ظہر پڑھ لیں، 15 منٹ کے لیے آپ عصر پڑھ لیں، ان کو کام کے لیے ٹائم دیں کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت۔ اگر وہ نہیں پڑھتے اس کا کام ہے، لیکن اپنے رب کا حق نہیں بولنا چاہیے جی میں تو محنت مشقت کرتا ہوں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں، خاص طور پہ ان ممالک کے اندر جہاں پہ نماز کی سختی ہے، کسی نے اس کو مزدوری پہ رکھا ہے، 15 منٹ کا 20 منٹ کا وقفہ ہوا ہے نماز کے حوالے سے، وہ جا کر سو جاتے ہیں، آرام کرنا لگ جاتے ہیں۔ یہ 2 نمبری ہے، اللہ رب العزت کے حق کے اندر یہ 2 نمبری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پابند کیا ہے ایک اجیر کو، ایک مزدور کو پابند کیا، اور مزدور اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ شعب الایمان کے اندر حسن سند کے ساتھ ایک واقعہ آیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ وہ فرماتے ہیں، عبداللہ نافع بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ سے باہر کسی علاقے کے اندر تھے، رستے میں تھے، سحر دوپہر تھی، بہت لو چلتی تھی، سخت دھوپ۔ تو ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ اب کھانا دسترخوان لگا دیا گیا۔ پاس سے ایک شخص بکریاں چرانے والا ایک مزدور آدمی گزرا، سلام کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ مزدور کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ اتنا سخت دن، اوپر سے تپتا، آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر گرمی کتنی سخت ہوتی ہے، چٹیل میدان کے اندر سخت لو والے دن کے اندر، اور روزہ بھی نفلی، روزہ رکھا ہوا ہے اور اوپر سے مزدوری محنت مشقت کرتے ہو، اتنی سختی۔ اس نے کہا کہ میں اس سختی کو برداشت کر رہا ہوں، اس دھوپ کو برداشت کر رہا ہوں، اس گرمی کو برداشت کر رہا ہوں، کس لیے؟ اس گرمی کو میں برداشت کر کے آخرت کی گرمی کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک مزدور ہے، یہ بھی ایک مزدور ہے، میں آخرت کی گرمی کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھی بڑا نیک آدمی ہے، اس کی نیکی کو جانچا نہ جائے، اس کی نیکی کا ٹیسٹ لیا جائے، بھی یہ صرف اوپر سے کر رہا ہے کہ یہ واقعتاً نیک ہے۔ اس نے کہا اس طرح کرو، یہ ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ایک بکری بیچ دو۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں تو کسی اور کی ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں تو یہاں چرا رہا ہوں، مزدور ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ کون سا دیکھ رہا ہے، ہم سے قیمت بھی لے لو، ہم اس کے بدلے تمہیں کچھ گوشت بھی دے دیں گے، اور باقی مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا، ایک بکری ضائع ہو گئی۔ ہمارے ہاں کرتے نہیں مزدور اس طرح، باقی ماندہ جو سامان بچتا ہے وہ چھپا کے لے جاتے ہیں۔ یہ 2 نمبری، جس طرح مالک کو 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے، مالک کو ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ایک مزدور کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ احسان والا سلوک کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے اندر امانت کے ساتھ کام کرے۔ یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں بکری فروخت نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ کہا کہ بکری ہمیں دے دو، اس کے بدلے تمہیں گوشت بھی دیں گے، قیمت بھی دیں گے، اور کہہ دینا کہ بکری ایک بکری کو بیڑیا کھا گیا۔ اور وہاں نارمل تھا، بکریوں ریوڑوں کے اوپر حملہ کر دیتے تھے، ایک آدھ بکری ضائع ہو جاتی تھی، تو یہ ماننا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے۔ اس نے ایک جو جواب دیا ہے، یہ جواب آج کے تمام مزدوروں کے لیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تمام مزدوروں کے لیے یہ لائق فہم ہے۔ کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ تو بتاؤ آج یہاں میں دغا دے دوں گا، اس کو مطمئن کر دوں گا، تو یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا،
اللہ مجھ سے حساب نہیں لے گا؟ یقیناً اللہ حساب لے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، اور حیرانی کے عالم کے اندر یہی جملہ دہراتے رہے، یہی جملہ دہراتے رہے، بھئی چرواہا کہہ رہا ہے فائن اللہ، چرواہا کہہ رہا ہے فائن اللہ۔ اتنی ہیبت دار ہوئی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ گئے، مالک کو ڈھونڈا اور کہا کہ یہ بندہ کون ہے؟ اس سے ساری بکریاں خریدیں، اور جو اس کا غلام تھا اس کو بھی خریدا، اور نہ صرف غلام کو آزاد کر دیا بلکہ ساری بکریاں انعام کے طور پر اس کو دے دی۔ یہ بھی ایک مزدور ہے جو مزدوری کرتا تھا، اپنے آقا کے ساتھ دو نمبری نہیں کر رہا۔ یہ بھی مزدور ہے جس کے پاس جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر آیا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، کہ کچھ منافقین تھے، وہ جو نہتے مسلمان ہوا کرتے تھے، جو غریب اور نادار مسلمان ہوا کرتے تھے، جو مزدوری کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر موجود ہے۔ وہ مزدوری کرتے تھے، مزدوری کرنے کے بعد وہ اللہ کی راہ کے اندر اپنی اس مزدوری سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اور کچھ ایسے تھے جو بڑے مالدار تھے، وہ بھی اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ منافقین کو یہ چیز برداشت نہیں تھی، وہ کہتے تھے یہ جو مزدور نے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، دین کو کیا فائدہ ہوگا۔ وہ ان کو جو ہے نا وہ بالکل پریشان کرتے تھے، کہتے تھے تمہارے صدقے سے کیا ملے گا تمہیں، یعنی ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے تھے کہ تمہارا صدقہ یہ جو 10 روپے 20 روپے 1000 روپے میں سے 10-20 روپے تم جو خرچ کرتے ہو اس سے کیا ہوگا۔ وہ جو زیادہ خرچ کر رہا ہے اس کو کہتے تھے یہ ریاکاری کے لیے کرتا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کام ہے منافقین کا۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، لوگوں کے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ ان کے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کے حجم کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے عمل کی وزن کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو ایک مزدور جو ہے وہ اللہ رب العزت کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور اپنے جو اس ٹائم کا جو مؤجر ہے اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرتا ہے، ایمانداری سے کرتا ہے، دغا نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ رب نے پابند کیا ہے ان مؤجرین کو بھی جو کسی کو مزدوری پہ رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے اس مزدور کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان سے کام بھی اسی مطابق لیں اور ان کو مزدوری بھی اسی مطابق دیں، ان کی مزدوری کے اندر کمی نہ کریں، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، اگر ان سے وہ خطا ہو بھی جائے اس کے ساتھ معافی اور تلافی والا معاملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ان کی مذمت فرمائی ہے، جو لوگ اپنے آقا اور اپنے جو مزدوروں کا خیال نہیں رکھتے اور ان کی مزدوری کو کھا جاتے ہیں، ان کی مذمت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے بدبخت ایسے ہوں گے قیامت کے روز، 3 طرح کے بدبخت ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں خود مقدمہ دائر کروں گا، اللہ، جن کے خلاف اللہ مقدمہ کرے گا، اور فرمایا کہ جس کے خلاف میں مقدمہ کروں گا، مقدمہ کر کے پھر ان کے خلاف میں جھگڑا بھی کروں گا۔ بتاؤ اس کی بخشش کا کیا اس کا راستہ ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ دائر اللہ خود کرے گا، جن کے مد مقابل اللہ خود ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کسی شخص کو مزدوری پہ رکھا، اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی مزدوری کھا گیا، اس کی مزدوری نہیں دی۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے میرے بھائیو، ہمارے ہاں ظلم کی بڑی داستانیں ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی مزدور سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، کسی مزدور سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے اس نے نہیں کی۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں فقہی اعتبار سے کہ جو مزدور ہوتا ہے، مزدور جو ہوتا ہے وہ آپ کے اس کام کا امین ہوتا ہے۔ امین ایک اصطلاح اس طرح اعتبار سے میں نے بولی ہے کہ جو امانت ہوتی ہے اس کے اندر اگر ناگہانی کو آفت آ جاتی ہے، اس کی اپنی اس میں سستی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کی ذمہ داری اس مزدور پر نہیں ڈالی جائے گی۔